السلام علیکم دوستو۔ بزرگ کہتے ہیں کہ تخت اور تختے میں بہت معمولی سا فرق ہوتا ہے۔ اس کی ایک واضح مثال تاریخ اسلام میں گزرا انتہائی طاقتور خاندان برامی کا ہے۔ خلافت عباسیہ جو خلافت راشدہ اور خلافت بنو امیہ کے بعد عرب مسلمانوں کی سب سے بڑی حکومت تھی۔ اس کا ذکر برامیکا نامی اس خاندان کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ بنو عباس کے دور خلافت میں برمکی خاندان کو جو عروج حاصل ہوا وہ بہت کم لوگوں کے حصے میں آتا ہے۔ خالد برمکی اس خاندان کا بانی تھا جس کے مراسم پہلے عباسی خلیفہ عبداللہ صفا سے استوار ہو گئے جو 3 نسلوں تک جاری رہے۔ اس دوران یہ خاندان عباسی سلطنت میں سیاہ و سفید کا مالک رہا۔ وزارت عظمیٰ ان کے گھر کی باندی بن گئی۔ خالد برمکی کا بیٹا یحییٰ برمکی ہارون الرشید کا استاد تھا۔ ہارون الرشید یحییٰ برمکی کا بے حد ادب کرتا اور اس کو والد محترم کہہ کر بلاتا تھا۔ ہارون الرشید نے منصب خلافت سنبھالتے ہی یحییٰ برمکی کو اپنا وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ یحییٰ کے دونوں بیٹوں فضل اور جعفر کو اپنے بیٹوں امین الرشید اور مامون الرشید کا استاد مقرر کیے رکھا۔ جب یحییٰ برمکی بوڑھا ہو گیا تو اس کی جگہ اس کے بیٹے جعفر برمکی کو وزیر اعظم بنا دیا۔ جعفر برمکی خلیفہ سے قربت میں اپنے اجداد سے کہیں آگے نکل گیا۔ اس نے اور خلیفہ ہارون الرشید نے ایک ہی ماں کا دودھ پی کر پرورش پائی تھی، اس لیے خلیفہ ہارون الرشید جعفر برمکی کو اپنا بھائی تسلیم کرتا، اسے اپنے ہر راز میں شریک رکھتا، یہاں تک کہ شراب و شباب کی محفلوں اور رنگین شاموں کے مزے بھی دونوں ایک ساتھ لوٹا کرتے۔ جعفر برمکی وہ واحد شخص تھا جسے خلیفہ کے بعد شاہی حرم کے ہر کمرے میں جانے کا اختیار حاصل تھا۔ جعفر برمکی کی خلیفہ ہارون الرشید سے اس قدر قربت کو خود جعفر برمکی کا باپ یعنی یحییٰ برمکی بھی ناپسند کرتا تھا۔ اس نے متعدد مرتبہ جعفر کو خلیفہ کی خلوت سے دور رہنے کے مشورے دیے، لیکن جعفر نے ہارون الرشید کی محبت میں اپنے باپ کی بات انسنی کر دی۔ رفتہ رفتہ جعفر برمکی کا اثر و رسوخ اور عملداری اس حد تک بڑھ گئی کہ خلیفہ ہارون الرشید کو بھی اپنے جیب خرچ کی رقم اس سے طلب کرنا پڑتی۔ جعفر برمکی کا خلیفہ سے الگ اپنا ایک شاندار محل تھا جو خلیفہ ہارون الرشید کو بھی حسد میں مبتلا کر دیتا۔ یہ ایرانی النسل خاندان سخاوت میں بھی اپنی مثال آپ تھا۔ کوئی حاجت مند ان کے دروازے سے خالی ہاتھ نہ جاتا تھا۔ یحییٰ برمکی کی بیوی یعنی جعفر کی ماں جس کی خدمت میں ہر وقت سینکڑوں کنیزیں حاضر رہتی تھیں، وہ بھی سخاوت میں اپنی مثال آپ تھی۔ یہ خاندان عیش و عشرت سے بھرپور زندگی گزار رہا تھا۔ جس طرح کہتے ہیں کہ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، بالکل اسی طرح برمکی خاندان کی مقبولیت اور شہرت اسے بھی لے ڈوبی۔ پھر کچھ ایسا ہوا جس نے ہر خاص و عام کو حیرت میں مبتلا کر دیا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے وزیر جعفر برمکی جسے وہ اپنا بھائی کہا کرتا اس کو قتل کروا دیا اور یحییٰ برمکی جسے وہ باپ کہتا تھا اسے اس کے دوسرے بیٹے فضل سمیت قید میں ڈلوا دیا۔ دوران قید ہی ان دونوں کا انتقال ہوا۔ برامیکا کے محلات کھنڈرات میں تبدیل کر دیے گئے۔ خلیفہ کے حکم پر ان کے رشتہ داروں، خیر خواہوں اور عقیدت مندوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ جعفر برمکی کی ماں جس کی خدمت میں 400 کنیزیں ہمہ وقت موجود رہتی، جو اپنی سخاوت میں دنیا بھر میں مقبول تھی، اب وہ خود بھی فقیروں کے ساتھ در در بھیک مانگتی نظر آتی۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا شاندار عروج اچانک بدترین زوال میں کیسے تبدیل ہوا؟ مورخین کئی دیگر وجوہات کے ساتھ ایک ایسا واقعہ بھی بیان کرتے ہیں جو برامیکا کے زوال کا باعث بنا۔ تاریخ طبری میں درج ہے کہ جب خلیفہ ہارون الرشید شراب پینے بیٹھتے تو اس محفل میں جعفر برمکی کے ساتھ ساتھ خلیفہ کی بہن عباسہ بھی شریک ہوتی۔ ایک دن ہارون الرشید نے ان دونوں سے کہا کہ میں کیوں نہ تم دونوں کی شادی کروا دوں تاکہ جب تم اس محفل میں شریک ہو
تو آزادی سے ایک دوسرے کو دیکھ سکو، لیکن شرط یہ ہے کہ تم دونوں آپس میں میاں بیوی کا تعلق قائم نہ کرنا، لہٰذا ان دونوں کا نکاح کر دیا گیا۔ سو جب شراب کی محفل عروج پر ہوتی تو خلیفہ مجلس سے اٹھ جاتے، لیکن ان دونوں کو بالکل تنہا چھوڑ جاتے، چونکہ یہ دونوں بالکل جوان تھے اور شراب کے نشے میں مست ہوتے۔ اس حالت میں جعفر عباسہ سے مجامعت کر لیتا، عباسہ حاملہ ہوئی اور اس کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ کچھ مورخین بچوں کی تعداد زیادہ بیان کرتے ہیں۔ موت کے خوف سے عباسہ نے اس بچے کو اپنی چند کنیزوں کے ہمراہ مکہ روانہ کر دیا، اور کچھ عرصے تک ہارون الرشید کو یہ بات معلوم نہ ہو سکی۔ ایک مرتبہ عباسہ نے اپنی کسی لونڈی کی پٹائی کی۔ اس لونڈی نے شدت انتقام سے مرعوب ہو کر خلیفہ کے سامنے عباسہ کی تمام کارستانیاں کھول کر رکھ دیں۔ اس نے ان تمام کنیزوں کے نام اور پتے جو اس بچے کے ساتھ بھیجی گئی تھیں خلیفہ کو بتا دیے، ساتھ ہی ان زیورات کی تفصیل بھی بتا دی جو اس بچے کے ساتھ روانہ کیے گئے تھے۔ چنانچہ جب اس مرتبہ خلیفہ ہارون الرشید حج پر گئے تو لونڈی کی بتائی گئی نشانیوں کے باعث عباسہ کے بیٹے کو ڈھونڈ نکالا اور اس کے ساتھ رہنے والی کنیزوں سے بھی تمام حقیقت معلوم کر لی۔ اس واقعے نے خلیفہ ہارون الرشید کو ایسا غضبناک کیا کہ حج سے واپسی پر اس نے اپنے منہ بھولے بھائی اور وزیر اعظم جعفر برمکی کا سر قلم کروا دیا اور اس کے جسم کے مختلف حصے کاٹ کر سلطنت کے مختلف مقامات پر سجا دیے گئے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ خلیفہ ہارون الرشید نے یایا برمکی، جسے وہ والد محترم کہہ کر بلایا کرتا، اس کو اپنے دوسرے بیٹے فضل کے ہمراہ قید میں ڈال دیا۔ آل برامکا کی تمام املاک ضبط کر لی گئیں۔ ان کے مردوں کو بے تحاشا تشدد کے بعد قتل کر دیا گیا، یہاں تک کہ اگر کوئی آل برامکا سے ذرا بھی ہمدردی کا اظہار کرتا اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ یوں خلافت عباسیہ کا ایک اہم ستون سمجھا جانے والا طاقتور ترین خاندان چشم زدن میں تاریخ کا ایک گمنام باب بن کر رہ گیا۔ خاندان برامکا کا شاندار عروج اور اس کا بدترین زوال ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ با اثر افراد کی دشمنی مول لینا اگر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے تو اتنا ہی خطرہ ان کی بہت زیادہ قربت میں بھی ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ ہر کام میں میانہ روی کا راستہ اختیار کرے۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔